اور میں نے آپ کو بتایا تھا جو نماز ہے وہ اسلام کا ستون ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس بات پہ دلالت کرتی ہے جو صحیح بخاری کتاب الایمان میں موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہیں۔ ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری چیز کا ذکر کیا وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، اور نماز کو قائم کرنا۔ تو نماز قائم کرنا اور نماز کو پڑھنا اسلام کا دوسرا ستون ہے۔ اور پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قیامت میں سب سے پہلے جس چیز کا سوال ہوگا وہ نماز ہی ہے۔ تو اگر ایک مومن، ایک مسلم اس میں کامیاب ہو گیا، اس ایگزام میں کامیاب ہو گیا، تو اس کے ماں سوا جو بھی یعنی امتحانات اس پہ اللہ سبحانہ و تعالی ڈالے گا، ان میں بھی اللہ کے فضل و کرم سے وہ کامیاب ہو جائے گا، کیونکہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، قرآن میں اللہ نے فرمایا جو نماز ہے وہ فحش اور گندے کاموں سے بچاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے کہ نماز ایسی ہو کہ تمام گناہوں سے ہمیں بچائے۔ تو اور بھی بہت ساری چیزوں کے متعلق، نماز کی اہمیت کے متعلق میں نے آپ کو کل بتایا تھا۔ تو پھر ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے جا رہے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتقال فرما رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مقدس پہ یہ کلمات تھے، اور اس حدیث کو روایت کیا ابو داؤد نے کتاب الادب، حدیث نمبر 5156، اور حدیث صحیح ہیں۔ کسی بھی میری بہن یا میرے بھائی کو لگے کہ کوئی حدیث مجھے چاہیے، اتنی اسکرین شاٹ اور اپنے پاس محفوظ رکھ کے یاد کرنے کی کوشش کرے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے جا رہے تھے، جب انتقال فرما رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مقدس پہ یہ الفاظ جاری تھے، الصلاۃ الصلاۃ، یعنی نماز کا خیال رکھو، نماز کا خیال رکھنا۔ تو اس سے بھی نماز کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ اس دنیا سے جاتے وقت اتنی تکالیف ہوتی ہے ایک آدمی پہ، ایک مومن پہ، جب وہ اس دنیا سے آخرت کی طرف رجوع کرنے کی کوشش کرتا ہوتا ہے، اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان حالات میں بھی اپنی امت کے لیے یہ درس دیتے رہے کہ نماز کو قائم رکھنا، نماز کو قائم و دائم رکھنا۔ اور نماز کے ذریعے سے دوسری حدیث ہے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب کوئی مسلمان ہوتا تو سب سے پہلے اسے نماز سکھائی جاتی، یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کلمہ کے بعد پہلا کام جو ہوتا وہ نماز ہوتی۔ کلمہ کے بعد آپ کو سب سے پہلا کام جو دین کے پرسپیکٹیو سے کرنا ہوتا وہ آپ کو نماز پڑھنی ہوتی، کیونکہ یہ یعنی دوسرا رکن ہے اسلام کا۔ اور نماز کے بہت سارے فوائد میں ایک فائدہ یہ ہے کہ نماز کے ذریعے سے آپ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور حدیث السلسلہ الصحیحہ میں علامہ البانی رحمہ اللہ تعالی نے روایت کیا، اور حدیث صحیح ہے۔ حدیث کہ الصلوات الخمس کفارۃ لما بینہن، کہ 5 نمازوں کی پابندی آدمی کے تمام صغیرہ گناہ مٹا دیتی ہیں۔ تمام گناہ مٹاون ایک مومن کے جب وہ نماز پڑھتا ہے 5 ٹائم دن میں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین مثال بیان کی، اس کے متعلق بہترین مثال بیان فرمائی، جو حدیث صحیح بخاری کتاب مواقیت الصلاۃ باب الصلاۃ الخمس کفارہ، اور صحیح مسلم میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارائیتم لو ان نہرا بباب احدکم، کیا آپ نے یہ خیال کیا کہ اگر تم میں سے کسی کے گھر کے آگے ایک نہر ہو، یغتسل فیہ کل یوم خمسا، اور یہ آدمی، یہ مسلم، یہ مومن دن میں 5 وقت اس نہر میں نہاتا ہے،
ما تقول ذلك یبقی من درنہ، کیا اس کے جسم پہ اس کے بعد کچھ میل رہے گا؟ قالو، صحابہ کرام نے کہا لا یبقی من درنہ شیئا، نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے جسم میں، اس کے جسم پر کچھ بھی میل و کچیل نہیں رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد فَذَلِكَ مَثَلُ الصَّلَاةِ الْخَمْسِ يَمُحُ اللَّهُ بِهِ الْخَطَايَا، یہی مثال ہے 5 نمازوں کی کہ جب آپ دن میں 5 نمازیں پڑھتے ہو تو اللہ سبحانہ و تعالی اسی طرح تمہارے نام اعمال سے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے کہ ہمارے گناہوں کو بھی اپنی رحمت سے مٹائے۔ اور نماز کا ایک اور فائدہ یہ ہے کہ نماز کے ذریعے سے جہنم کی آگ وہ بجھ جاتی ہے۔ یعنی اگر کسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ لکھا تھا کہ یہ جہنم میں جائے گا، یا وہ ایسے اعمال کرتا جاتا تھا کہ جہنم کے قریب تھا، لیکن وہ کیا کرتا ہے، وہ نمازیں پڑھتا ہے کنٹینیوسلی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان نمازوں کے ذریعے سے انشاءاللہ اس کے تمام گناہوں کو مٹا دے گا، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور حدیث طبرانی اوسط، طبرانی کبیر، صحیح الترغیب الترہیب میں علامہ البانی رحمہ اللہ تعالی نے اس حدیث کو حسن قرار دیا، یعنی ایکسپٹیبل۔ رسول اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، ان للہ ملکا ینادی عند کل صلاۃ، اللہ کا ایک ملک ہے، ایک فرشتہ ہے، جس کا کیا کام ہے کہ وہ ہر نماز کے بعد، ہر نماز جب اذان ہو جاتی ہے اس کے بعد وہ زور زور سے کہتا ہے کیا، یا بنی آدم قوموا الی نیرانکم التی اوقدتموها علی انفسکم فاطفئوها بالصلاۃ، اے بنی آدم، یا اے مومنو، اے مسلمو، کھڑے ہو جاؤ اور جو آگ تم نے جلا دی ہیں اپنے گناہوں کی وجہ سے، ان کو اسی نماز کے ذریعے سے بجھا دو۔ تو یہ نماز کی فضیلت کی احادیث کو ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ اور ایک بہترین حدیث صحیح بخاری کتاب الاذان باب فضل السجود، بہت ہی بہترین حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، کیا فرمایا، اذا اراد اللہ رحمتا من اراد من اہل النار، کہ جب قیامت میں کچھ لوگوں کو اللہ تعالی جہنم میں ڈالیں گے، پھر اللہ سبحانہ و تعالی ارادہ فرمائیں گے اپنی رحمت سے کہ جو جہنم میں گئے ان کو جہنم سے باہر نکال کے جنت میں ڈال دیا جائے، تو اللہ سبحانہ و تعالی ملائک اور فرشتوں کو حکم فرمائیں گے کیا، ان یخرجو، جہنم سے نکال دو، من کان یعبد اللہ، جو اللہ سبحانہ و تعالی کی عبادت کرتا تھا، فیخرجونہم، تو وہ ان کو نکالیں گے، ویعرفونہم بآثار السجود، تو وہ ان کو پہچانیں گے کہ جو سجدے کی وجہ سے ان کے جبین پہ سجدے کے آثار وغیرہ ہوں گے، یا انہوں نے جو بھی اعضاء استعمال کیے ہوں گے وضو کرنے کے لیے نماز سے پہلے، یا ان کی جبین وغیرہ جو سجدے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے انہوں نے جھکا دی ہوگی، تو وہ انہی کی وجہ سے، یعنی انہی کے آثار اور سمبلز کی وجہ سے ان کو پہچان کے جہنم سے باہر نکال کے جنت میں ڈالیں گے۔ اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَحَرَّمَ اللَّهُ عَلَى النَّارِ أَن تَأْكُلَ أَثَرَ السُّجُودِ، اور اللہ تعالیٰ نے آگ پر سجدے کے نشان کو جلانا حرام کر دیا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث بیان فرمائی نسائی شریف میں کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔ تو یہ ہم نے بیان کیا اس وقت نماز کی اہمیت کے بارے میں کچھ، تو اب بیان کریں گے کہ اب جو نماز چھوڑ دیتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، یعنی تارک صلاۃ کا حکم کیا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے کہ جو نماز کو مکمل طور پہ چھوڑ دیتا ہے، کبھی بھی نہیں پڑھتا، تو اس کے متعلق کیا وہ مسلم رہتا ہے یا دائرہ اسلام سے خارج ہو کے کافر بن جاتا ہے، اس مسئلے کے متعلق
علماء دین کا اختلاف پایا جاتا ہے. جو مکمل طور پہ نماز چھوڑ دے، کبھی پڑھے ہی نہیں. اب سوال ہے کہ کبھی کبھار پڑھے، دن میں 1 ٹائم 2 ٹائم تو پھر بھی مسلم رہتا ہے، لیکن زبردست گنہگار قرار دیا جاتا ہے. لیکن مسئلہ اس کے متعلق جو کبھی نماز پڑھتا ہی نہیں ہے، اس کے متعلق کیا وہ مسلم ہے یا غیر مسلم، یعنی جو مرتد بنا اور اسلام سے خارج ہوتا ہے، اس کے متعلق علماء دین کا اختلاف پایا جاتا ہے. تو جمہور علماء مینس علماء کی ایک بڑی میجورٹی، اور امام مالک رحمہ اللہ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام شافعی رحمہ اللہ تعالی، یہ سارے کہتے ہیں جمہور علماء اور یہ 3 بڑے امام کہ وہ کافر نہیں بن جاتا، لیکن بہت ہی بڑا گنہگار بن جاتا ہے. یعنی اس نے بہت ہی زبردست گناہ کیا، وہ فاسق و فاجر بن جاتا ہے، لیکن اس کو کافر قرار نہیں دے سکتے. تو یہ ان علماء دین کی ایک رائے. اور اس کے برخلاف بعض علماء ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ جس نے مکمل طور پہ نماز چھوڑ دی، وہ کبھی بھی نماز نہیں پڑھتا، تو وہ کافر بن جاتا ہے، وہ مرتد بن جاتا ہے، وہ دائرے اسلام سے خارج ہو کے غیر مسلموں کی کیٹیگری میں شامل ہو جاتا ہے. اور اگر وہ توبہ کر کے نماز نہ پڑھے تو اس کو قتل کر دیا جائے گا. اب یہ کن علماء کی رائے ہیں؟ دیکھیے، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی بھی ایسا ہی کہتے ہیں، اور امام شوقانی رحمہ اللہ تعالی اپنی کتاب نیل الاوتار جلد صفحہ 424 میں ایسا ہی کہتے ہیں. امام نووی رحمہ اللہ شرح مسلم جلد 4 صفحہ 178 میں ایسا ہی مانتے ہیں. اور امام شنقیطی اپنی کتاب اضواء البیان میں جلد 4 صفحہ 311 میں ایسا ہی کہتے ہیں. عبد الرحمن مبارک پوری اپنی فیمس کتاب تحفۃ الاحوذی جلد 7 صفحہ 107 میں ایسا ہی کہتے ہیں. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اپنی 2 کتابوں میں، پہلی الصارم المسلول صفحہ 554 میں ایسا ہی کہتے ہیں، اور اپنی دوسری کتاب مجمع الفتاوی جلد 20 صفحہ 97 میں ایسا ہی کہتے ہیں. ابن القیم رحمہ اللہ اپنی کتاب الصلاۃ صفحہ 62 میں ایسا ہی مانتے ہیں. شیخ عثیمین رحمہ اللہ تارک الصلاۃ کتاب میں ایسا ہی مانتے ہیں. شیخ ابن جبرین فتاوی اسلام جلد صفحہ 296 میں ایسا ہی مانتے ہیں. اور سعودیہ فتویٰ کمیٹی انہوں نے بھی اسی کے مطابق فتویٰ دیا کہ جو بھی مکمل طور پہ نماز کو چھوڑ دیتا ہے، بالکل نماز نہیں پڑھتا، وہ کافر بن جاتا ہے، دائرے اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ ان سب علماء نے ایسا کہا جو دوسری رائے ہیں، ان کے دلائل کیا ہیں؟ جو پہلے علماء، جمہور علماء اور امام مالک، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ، وہ ایسا کہتے ہیں کہ وہ اس وقت تک کافر نہیں بن جاتا جب تک کہ وہ نماز کی فرضیت کا ہی انکار نہ کر دے. یعنی اگر وہ ایسا کہے کہ نہیں، نماز فرض نہیں ہے، تو وہ کافر بن جاتا ہے، ورنہ نہیں بن جاتا. یعنی اگر وہ نماز چھوڑ دے، پڑھے ہی نہیں، لیکن مانے ہاں ہاں نماز تو فرض ہے لیکن پڑھے نہیں، تو وہ کہتے ہیں اس حال میں وہ مسلم ہی رہتا ہے، وہ کافر نہیں بن جاتا. لیکن اگر آپ سوچیں گے پھر نماز ہی سے اس کا کیا تعلق؟ اگر کسی نے زکوٰۃ کا انکار کیا، کہا کہ زکوٰۃ فرض نہیں، تو وہ بھی کافر بن جاتا ہے. اگر کسی نے حج کا انکار کیا تو وہ بھی کافر بن جاتا ہے. اگر کسی نے روزوں کا انکار کیا تو وہ بھی کافر بن جاتا ہے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں فرمایا کہ جس نے نماز کو چھوڑا اس نے کفر کیا؟ تو جمہور علماء اور ان سارے علماء کی بات کو ایک طرف رکھ کے جو بات اچھی معلوم ہوتی ہے اور جس کو ماننا چاہیے، وہ جو میں نے آپ کو اس سے پہلے بہت سارے علماء کی باتیں اور ود ریفرنس آپ کو بتائی، اب ان کے دلائل پہ غور کرتے کہ وہ ایسا کیوں کہتے ہیں.
دیکھیں وہ ایسا کیوں کہتے ہیں. ان کی پہلی دلیل جو یہاں پہ جو کتاب آپ دیکھ رہے ہیں دلیل نمبر 2 یہاں پہ لکھی ہے. وہ کہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن میں فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرو وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ اور مشرکوں میں مت بنو. سورہ روم آیت 31. وہ کہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا کہ نماز قائم کرو اور مشرکوں میں مت بنو. مینز اگر نماز آپ نے قائم نہیں کیا تو آپ مشرکوں میں یعنی کافروں میں ہو گئے. تو ایک دلیل وہ یہ دیتے ہیں اس کی، یعنی جو آپ نماز کو چھوڑ دے وہ مشرک بن جاتا ہے، وہ کافر بن جاتا ہے. ان کی دوسری دلیل جو یہاں پہ 3 نمبر ہیں، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین الرجل و بین الکفر والشرک ترک الصلاۃ. کفر و شرک اور مسلمان بندے کے درمیان فرق کرنا نماز کا چھوڑ دینا ہے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اب نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا، کیونکہ ایک مسلم اور ایک کافر کے درمیان نماز کا فرق ہے. اب جس نے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا. آپ میں سے کوئی بہن یہ کہہ سکتی ہیں کہ سر آپ نے ابھی بتایا جو مکمل طور پہ کبھی بھی نماز نہیں پڑھتا، لیکن یہاں پہ تو حدیث میں کہا گیا یہاں پہ حدیث میں کہا گیا ترک الصلاۃ، یعنی جس نے نماز چھوڑ دی. اگر کسی نے کبھی بھی اب ایک نماز بھی چھوڑ دی تو حدیث میں لکھا ہے وہ بھی کافر ہو جاتا ہے. آپ نے ایسا کیوں کہا کہ جس نے مکمل طور پہ نمازیں چھوڑ دی صرف وہی کافر ہو جاتا ہے؟ تو یہاں پہ گرامیٹیکلی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا ترک الصلاۃ، الصلاۃ پہ الف لام جو داخل ہوا ہے اس کو کہتے ہیں الف لام الاستغراقیہ یا الف لام للجنس، یعنی جس نے جن سے نماز کو چھوڑ دیا. یعنی ایگزیجریشن کے لیے الف لام یہاں استعمال ہوا ہے، یعنی بالکل بھی وہ نماز پڑھتا ہی نہیں تب کافر ہو جاتا ہے، ورنہ نہیں ہو جاتا. شیخ عثیمین رحمہ اللہ نے یہی بات فرمائی یہاں پہ، اور گرامیٹیکلی بھی یہ ٹھیک ہے. اور ان کی تیسری دلیل جو یہاں پہ 4 نمبر ہے، وہ کہتے ہیں حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین العبد و بین الکفر والایمان الصلاۃ فمن ترک الصلاۃ فقد اشرک، کہ بندے اور کفر و ایمان کے درمیان فرق کرنے والی نماز ہیں، پس جب اس نے اسے ترک کر دیا تو اس نے شرک کیا. ان کی چوتھی دلیل وہ کہتے ہیں حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترکہا فقد کفر. ہمارے اور کافروں کے درمیان نماز کا فرق ہے، اب جس نے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کر دیا. اور حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بھی اسی پہ دلالت کرتی ہیں، اور حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کی حدیث بھی آپ دیکھ لیجئے، اسکرین شاٹ بھی اٹھا سکتے ہو، اسی پہ دلالت کرتی ہیں کہ جس نے نماز کو مکمل طور پہ چھوڑ دیا وہ کافر قرار دیا جائے گا. جیسے دیکھیے حدیث نمبر 7 یہاں پہ من حافظ علیہا کانت لہ نورا و برہانا و نجاتا یوم القیامہ ومن لم يحافظ علیہا لم تکن لہ نورا ولا برہانا ولا نجاتا وکان یوم القیامہ مع قارون و فرعون و حامان و ابی بن ابی خلف. جس نے نماز کی حفاظت کی، نماز اس کے لیے کل قیامت میں روشنی، دلیل، قیامت کی دن نجات کا باعث ہوگی. اور جس شخص نے نماز کی حفاظت نہ کی تو نماز اس کے لیے روشنی، نہ دلیل، نہ نجات، یعنی کچھ بھی ان میں نہیں ہوگا، اور وہ قیامت کے دن قارون کافر، فرعون بہت بڑا کافر، حامان کافر، ابی بن ابی خلف کافر، یعنی ان تمام کفار کی کیٹیگری میں جائے گا جس نے نماز کی حفاظت نہ کی. تو یہاں پہ رسول نے خود کہا کہ جو نماز نہیں پڑھتا اس کو کافروں میں شامل کر دیا جائے گا. تو یہی بات ٹھیک معلوم ہوتی ہے کہ جو مکمل طور پہ نماز کو نہیں پڑھتا وہ کافر ہو جاتا ہے. اور عبداللہ بن شقیق سے مروی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نماز کے علاوہ اعمال میں سے کسی چیز کو چھوڑنا بھی کفر نہیں سمجھتے تھے. یعنی صحابہ کرام صرف ایک چیز کو کہتے تھے کہ جس نے مکمل طور پہ اس عمل کو چھوڑ دیا وہ کافر ہو گیا،
اور وہ نماز ہیں. اور سیدنا عمر الفاروق رضی اللہ تعالیٰ، دیکھیں انہوں نے کیا فرمایا، لا حد فی الاسلام لمن ترک الصلاۃ، نماز چھوڑنے والے کا اسلام میں کوئی حصہ اور اسلام سے بالکل بھی تعلق نہیں ہے. تو اب راجح کیا ہے، یعنی ماننا کیا چاہیے؟ دیکھیے، جان بوجھ کر دائمی طور پر نماز چھوڑ دینے والا کافر ہو جاتا ہے، اور اگر استطاعت ہو تو اسے قتل کر دیا جائے گا. یعنی اگر اسلامی حکومت آئے اسے قتل کر دیا جائے گا اگر نماز نہ پڑھے. تو صحیح بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ نماز چھوڑنا کفر کر دینا ہے. اللہ تعالیٰ نمازوں کو قائم و دائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے.